دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی تعلقات کی وسیع شکل کیسے قائم ہوئی؟ کون سی تنظیم علاقائی بندوبست کی بانی بنی؟ پاک بھارت خوشگوار تعلقات کیوں قائم نہ ہو سکے؟ کس نے سارک کو ناکام ترین علاقائی تنظیم بنایا؟ سیٹو سینٹو کا رکن بن کر پاکستان نے کیا حاصل کیا؟ پاکستان کے مضبوط دو طرفہ تعلقات کن ممالک سے قائم ہوئے؟ پاکستان کے کس ملک سے پائیدار ترین تعلقات قائم ہوئے؟ عرب ممالک سے پاکستان کے موجودہ تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ مصور پاکستان نے چین کے حوالے سے کیا تصور پیش کیا؟ ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے جائزہ لیتے ہیں معروف کالم نگار، بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ڈاکٹر مجاہد منصوری کے 15 اگست 2020 کے روزنامہ جنگ میں شائع کالم کا۔ پاک چین دوستی، خطے اور دنیا پر اثرات۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کے قیام اور نو آبادیاتی نظام یعنی کولونیلزم کے تیزی سے تحلیل ہونے اور نئے آزاد ممالک قائم ہونے سے بین الاقوامی تعلقات کی وسیع تر شکل قائم ہوئی۔ اس کی عملاً 3 واضح اقسام بنی۔ نمبر 1، اقوام متحدہ، نیٹو، وارسا پیکٹ، دولت مشترکہ اور غیر وابستہ ممالک کی تحریر نام جیسی عالمی تنظیموں اور فورمز کی رکنیت پہلے سے موجود اور بڑی تعداد میں نو آزاد ممالک کو ایک دوسرے سے باہمی تعلقات کے مواقع ملے۔ نمبر 2، ایک آزاد ملک کے کسی دوسرے آزاد ملک سے باہمی مفادات کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات تیزی سے استوار ہونا شروع ہوئے۔ نمبر 3، یورپین اکنامک کمیونٹی یعنی EEC جو ارتقاء کے بعد اب یورپی یونین یعنی EU کی شکل اختیار کر چکی ہے، علاقائی بندوبست کی پائنیئر بنی۔ یہ ایک مخصوص خطے کے ممالک کے جملہ باہمی خصوصاً اقتصادی مفادات کی بنیاد پر بننے والے ریجنل ارینجمنٹس ہیں، جیسے آسیان، افریقن یونین، سارک، عرب ممالک، GCC وغیرہ۔ پاکستان نے اپنے بین الاقوامی تعلقات تینوں ہی اشکال میں قائم کیے۔ 73 سالہ تاریخ میں ہمارے بین الاقوامی سطح کے تعلقات بذریعہ عالمی اداروں، تنظیموں اور معاہدوں کے اور دو طرفہ تعلقات تو بہت قائم ہوئے، لیکن بھارت کی علاقے میں بالادستی قائم کرنے کی ہوس اور پاکستان کی جانب ابتدا سے شدید مخاصمانہ رویے کے باعث پاک بھارت دو طرفہ تعلقات ہی خوشگوار اور مطلوب ضرورتوں کے مطابق قائم نہ ہو سکے، بلکہ دونوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ یہ صورت ہی سارک کے دنیا کے سب سے ناکام علاقائی بندوبست ہونے کا سبب بھی بنا۔ عالمی تنظیموں اور معاہدوں کے ذریعے قائم ہونے والے ہمارے تعلقات کا دائرہ جتنا وسیع تھا، اس کے بینیفیشری ہم اس سطح کے تو نہیں بنے، تاہم بعض صورتوں میں بنے بھی، جیسے سیٹو سینٹو کے رکن بن کر ہم نے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں سے مختلف اقسام کے بڑے فوائد حاصل کیے، لیکن کئی صورتوں میں یہ پارٹنرشپ ہمارے لیے خسارے کا باعث بھی بنی۔ ہم نے اپنی تاریخ میں خالصتاً دو طرفہ بنیاد پر مثالی تعلقات بھی قائم کیے۔ پاکستان کے یہ گہرے اور دو طرفہ تعلقات ترکی، چین، سعودی عرب اور ایران سے قائم ہوئے، کسی حد تک متحدہ عرب امارات سے بھی۔ اس میں ہم سب سے بڑے بینیفیشری چین سے اور چین ہم سے مستحکم تعلقات کا بینیفیشری بنا۔ ترکی سے بہت فطری، گہرے اور بااعتماد مستحکم تعلقات دونوں کے لیے مسلسل اور ہر اچھے وقت میں تقویت کا باعث بنے رہے اور ہیں۔ پاک ایران مجموعی تعلقات میں دونوں ایک دوسرے سے باہمی فائدہ اٹھا کر دل سے اعتراف کرتے رہے کہ ہمارے مفادات مشترکہ ہیں۔ اس کے باوجود ان میں جھول بھی آئے اور اب یہ بحال ہو کر دونوں کی مطلوب ضرورتوں کے مطابق پھر درست سمت اختیار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے موجودہ قیادتوں کی سابقہ بزرگ قیادتوں کے ادوار میں تو
یہ فطری، پرخلوص اور بہت اہم رہے، تاہم یہ ایک عرصے سے ڈسٹرب ہو کر فلیکچویشن میں ہیں، جنہیں 1 ڈگری پر سیٹ کرنا 2 طرفہ مفادات میں ہے۔ انہیں بھارت اور امریکہ نے بھی مختلف مواقع پر ڈسٹرب کیا۔ یہ بھی ایک طویل اور پیچیدہ کہانی ہے، لیکن اس کو پاکستان دونوں دوست ممالک پر واضح کر چکا ہے اور اس کی وجہ کو بخوبی جانتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جتنے بڑے بینیفیشری پاکستان اور چین اپنے طویل تر، رواں دواں، پرخلوص و پر اعتماد اور 2 طرفہ تعلقات کا قابل تقلید ماڈل بنے ہیں، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج سے عشروں پہلے ان کے دور رس ہونے کا یقین کیا جاتا تھا اور جنوبی ایشیا اور چین کو پاکستان کے بغیر زیر بحث نہیں لایا جا سکتا تھا۔ یہ دور رس نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔ پاک چین آئرن برادرہڈ علاقائی اور عالمی سیاست میں ایک بڑا ریفرنس رہا۔ ترک، ایرانی اور عرب اسکالرز اور سیاسی دانشور تو بہت خوب جانتے ہیں کہ مصور پاکستان نے پاکستان اور ان کی سرزمین و اقوام سے وابستگی کی کیا کیا تصویریں بنائیں، لیکن چینی دانشور خود جانتے ہیں، نہ ہم نے کبھی انہیں متوجہ کیا، کہ اقبال نے اپنی زندگی میں چین سے کوئی ذہنی، علمی اور سیاحتی رابطے کے بغیر اپنی دور بینی سے گراں خواب چینیوں کی بیداری کو کیسے ویژولائز کیا۔ ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔